لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا دیدار میں نے کہا حضور کا دیدار بہت آسان ہے، عشق ہو جائے نا تو حضور کا دیدار بہت آسان ہے۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اور خواب میں نہیں، بیداری میں بہت بڑے بزرگ ہیں جن کو دنیا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ آزادی کے بہت بڑے ہیرو ہیں۔ ان کو آزادی کی یہ وہ انقلاب 1857 کی پاداش میں ان کو پھانسی دی گئی۔ جب پھانسی پر ان کو لے کر کے پہنچے، پھانسی پر کے پھندے پر، تو انگریزوں نے پوچھا کہ کفایت علی تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کافی مراد آبادی نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں پوری زندگی حضور کی نعت لکھتا رہا، حضور کا ذکر کرتا رہا، سوچتا ہوں کہ دنیا سے جاتے جاتے میں نبی کی ایک نعت لکھوں، مجھے قلم لا کر کے دے دو، میں اپنے نبی کی نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ شاعر لوگ جانتے ہیں بچے روتے ہیں تو شعر نہیں آتا، اگر کوئی دھکا دے دے تو شعر ذہن سے آ کے چلا جاتا، آمد ہوتی ہے تو سکون چاہیے۔ وہ کیسا عاشق تھا بھائی جو پھانسی کے پھندے کے پاس کھڑا ہو کر کے نعت لکھ رہا ہے، اور لیکن کوئی علم و ادب کی کوئی غلطی نہیں، یہ ادبی شاہکار ہے یہ نعت جو کافی نے پھانسی کے پھندے کے سامنے لکھی ہے۔ اس لیے کہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، لوگوں کو مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے، عاشق کو مر جانے میں اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ لیکن کوئی عاشق بن کر دیکھے نا، اللہ اکبر، تو کافی نے کہا مجھے قلم لا کے دے دو، اور انہوں نے جو نعت لکھی ہے انگریز بھی حیران رہ گئے۔ وہ نعت یہ تھی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کمخاب کی پوشاک میں نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور انگریزوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ بیان ایک ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے جس کی محبت، ایمان اور عشق نے موت کے لمحے کو بھی نعت کی خوشبو سے بھر دیا۔ یہ ہے حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ، جسے سن کر دل لرز اٹھتا ہے مگر روح کو سکون مل جاتا ہے۔ سید امین القادری صاحب اس بیان میں بتاتے ہیں کہ کافی صاحب ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کی زبان پر ہمیشہ درود و سلام اور نعت کے اشعار جاری رہتے۔ ان پر ایک وقت ایسا آیا کہ انگریزوں نے انہیں بغاوت کے الزام میں سولی پر چڑھانے کا حکم دیا، مگر سبحان اللہ، جب سب لوگ خوف زدہ تھے، کافی صاحب کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ نعت کا نور چمک رہا تھا۔ جب انہیں پھانسی کے تختے پر لے جایا گیا تو جلاد نے پوچھا، تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ کافی صاحب نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھ کر جاؤں۔ پھر وہ قلم و کاغذ مانگتے ہیں اور اسی پھانسی کے تختے پر رسی کے سائے میں اپنی آخری الفاظ نعت کی صورت میں لکھتے ہیں۔ وہ نعت آج بھی پڑھنے والوں کے دلوں کو گرما دیتی ہے۔ سرکار کی محفل میں جب پہنچوں گا کافی عرض یہی ہوگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو سوچئے یہ کیسا عشق ہوگا جس لمحے لوگ موت سے کانپتے ہیں۔ کافی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مدہوش ہیں۔ جس وقت زبانوں سے چیخ نکلتی ہے، ان کی زبان سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند ہوتی ہے۔ حضرت سید امین القادری صاحب فرماتے ہیں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ جب دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
محبت ہو تو پھانسی کا پھندا بھی گلے کا ہار بن جاتا ہے۔ آئیے آج ہم بھی یہ عہد کریں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، ان پر درود بھیجیں، ان کے دین پر قائم رہیں اور اپنی زندگی کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے مہکائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سید کفایت علی کافی جیسے عاشقوں کا عشق عطا فرمائے، ہماری زبان کو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آباد رکھے اور موت کے وقت ہمارے لبوں پر بھی یہی صدا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے اس بیان کو پورا سنتے ہیں۔ وہ نشانے پنجتن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ انگریز چڑ گئے، کہا کہ یہ کافی ایسی باتیں کرتا ہے اپنے نبی کی شان میں، بلے اس کو اتنی آسانی سے نہیں مارنا۔ تو اس زمانے میں کوئلے کی استریاں ہوتی تھی، پاور کی نہیں ہوتی تھی، استریوں کے اندر کوئلے جلائے اور کوئلے خوب جب تپ گئے اور استریاں گرم ہو گئی تو کہا کافی کے بدن پر چلا دو۔ تو حضرت کافی کے بدن پر جب استری رکھ کر چلانے لگے تو ان کی زبان سے نکلا اغثنی یا رسول اللہ۔ ان کی زبان سے کیا نکلا؟ حضور کو پکارنے کے لیے یقین چاہیے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا میرے محبوب کو بے قرار کر دیتا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کانٹا تمہیں چبھتا ہے، درد محبوب محسوس کرتے ہیں، بے چین تم ہوتے ہو، محبوب بے قراریوں کو محسوس۔ عشق کر کے دیکھو، اکیلے رہو گے تو لگے گا کوئی تمہارے ساتھ ہے، رو گے تو کوئی لگے گا اپنی آستین سے کوئی تمہارے آنسوؤں کو خشک کر رہا ہے، کوئی تمہارا دل توڑے گا تو لگے گا کوئی تمہارے سینے پہ تسلی کا ہاتھ لے کر کے موجود ہے۔ عشق کر کے تو دیکھو، سب سے پیار کیا، ان سے ہی پیار کر کے دیکھو، ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ جب کافی کے بدن پر استری رکھ کر چلائی جا رہی تھی تو زبان پہ آیا اغثنی یا رسول اللہ۔ جیسی اغثنی یا رسول اللہ بن کر کے کہا نا تو آواز آئی میں تو تیرے سرہانے موجود ہوں، میں تو تیرے سرہانے موجود ہوں۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا حضور ہیں، اور جب حضور کو دیکھا تو سارا درد بھول گئے، روتے ہوئے کہتے تھے آقا میں نے بہت دیر کر دی، آقا یا رسول اللہ میں نے بہت دیر کر دی، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ بدن پر استریاں چلانے سے آپ کی زیارت ہوتی ہے تو میں اتنی دیر نہ کرتا، یہ میں بہت پہلے کر چکا ہوتا آپ کے دیدار کی خاطر۔ یہ عشق والوں کا انجام ہے۔ کاش اللہ مجھے بھی عشق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عشق نصیب فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو عشق نصیب فرمائے۔ بہت تفصیل ہے لیکن 3 باتوں پر عمل کر لیں، اللہ کرے دل میں محبت پیدا ہو۔ ایک، ان کی اتباع کریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں۔ دوسرا، ان کا ذکر کثرت سے کریں، بہت کچھ نہیں آتا تو درود پڑھو، یہی تو ان کا ذکر کثرت سے۔ نمبر 3، جو ان کو ناپسند ہے چھوڑ دو، جس چیز کو وہ ناپسند کرتے چھوڑ دو، انشاءاللہ پھر عشق کی وہ جوت جگے گی کہ آپ بھی محسوس کریں گے۔ میرے امام نے کہا تھا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سجدے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، ارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے